اردو میں روزے کے تعلق سے کہا گیا. اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر اس ملک میں رہتے ہوئے یا جس ملک میں بھی آپ چلے جائیں، دوسری اقوام بہت سے سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ روزہ کب رکھتے ہیں، آپ کے روزے کا ٹائم کیا ہے. اس کے ساتھ ایک اور سوال وہ یہ اٹھتا ہے کہ آپ توے کی پکی نہیں کھاتے، آپ مشروب پی لیتے ہیں، آپ جو ہے کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں کھاتے، آپ پانی پی لیتے ہیں. یاد رکھیے اس ملک میں رہتے ہوئے بے شمار سوالوں کا جواب ہمیں دینا پڑتا ہے، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے. اور پھر میں آج واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بائبل میں بے شمار انبیاء نے روزہ رکھا، اس کے منصور نے روزہ رکھا، اس کے شاگردوں نے روزے رکھے، اور جو زندگی بدلی روزے کے بعد بپتسمہ اور اس کے بعد وہ خدا کی نجات میں شامل ہو گیا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یاد رکھیے گا روزہ مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے، فاقہ نہیں، ڈائٹنگ نہیں. یہ روزہ نہیں ہے. پھر میں آج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں روزہ مقصد کے تحت رکھا جاتا ہے. اگر آپ کا مقصد کوئی نہیں ہے تو آپ اپنی جان کو ویسے ہی دکھ دے رہے ہیں، آپ اپنی جان کو جو ہے مصیبت میں ڈال رہے ہیں، یا پھر سمپلی ڈائٹنگ کر رہے ہیں. یہ اپنے بدن کو کمزور کرنے کے لیے آپ اس روزہ مقصد کے تحت ہونا چاہیے. آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر اگر بائبل کو اٹھا کر دیکھا جائے، کلام کو اٹھا کر دیکھا جائے، بنی اسرائیل قوم نے جب بھی روزہ رکھا مقصد کے تحت رکھا، روزہ مقصد کے تحت. اور احبار 16ویں باب میں ابھی ہم پڑھیں گے، یہ ساری ان آیات کو ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے. آئے پہلے ہم ان آیات کو پڑھ لیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. لیکن آج ہم دیکھیں گے روزے کے مقاصد، آج ہم دیکھیں گے کہ روزہ رکھنے کے مقصد کیا ہیں ہماری زندگی کے اندر. نکالیں میرے ساتھ احبار اس کا 16واں باب نکالیے گا. احبار کی کتاب اس کا بلکہ 23واں باب نکالیے گا. اس کی 26ویں آیت سے ہم خداوند کا کلام پڑھیں گے. اور یہاں پر بنی اسرائیل قوم کو سال میں ایک مرتبہ روزہ رکھنے کی تلقین کی تھی. خدا نے ان کو بتایا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ جو تھی یہ بنی اسرائیل کے لیے روزے کے لیے مختص کی گئی تھی. یہ دن جو تھا کلام مقدس میں یوں لکھا گیا ہے، سنیے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو ہم 8 پیرا روزہ رکھتے ہیں، ایک شام سے دوسری شام تک، یہ شریعت بتاتی ہے. اور یہ یوم کفارہ سالانہ روزہ جو ہے یہ کلام مقدس بتاتا ہے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہوگا. کفارے کا مطلب ہے ڈھانپ دینا کسی چیز کو، چھٹکارا حاصل کر لینا کسی چیز سے. یعنی کہ ہمارے گناہ جو ہیں ہمارے یسوع نے ڈھانپ دیے، ہمیں چھٹکارا دلا دیا ان گناہوں سے جو ہمارے اوپر تھے، جن میں ہم پھنسے چلے جا رہے تھے. کلام کہتا ہے اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم کفارہ کا دن ہے. اسی روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اپنی جانوں کو دکھ دینا. اور کلام مقدس کہتا ہے ہماری زندگیوں میں واضح، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا. جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. یہ شریعت ہے، خون کے بدلے خون. یعنی کہ اگر کوئی تماچا مارتا ہے تو اس کے بدلے تماچا، یعنی کہ یہ شریعت ہے. کلام کہتا ہے، وہ خدا کہتا ہے جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا. اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسی میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا. کلام کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے
کلام کہتا ہے کہ جو اس میں شامل نہ ہوگا وہ فنا کر دیا. یہ یوم کفارہ ہے. تمہاری سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئیں رہے گا. یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو. اس میں تم اپنی جانوں کو کیا کرنا؟ دکھ دینا. یعنی کہ اپنے آپ کو دکھ دینا. تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا. یعنی کہ ایک شام سے دوسری شام تک. ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں یہ ہمارا 8 پیرا روزہ، اور کلام ہماری زندگی میں واضح کرتا ہے. یہاں پر وہ کلام میں کہتا ہے کہ یوم کفارہ، یہ سالانہ روزہ بنی اسرائیل قوم رکھتی تھی اور اس کو مناتی تھی. یہ سبت کا دن، آرام کا دن ہوتا تھا. اس میں بنی اسرائیل قوم اپنے آپ کو دکھ دیتی تھی. اور یاد رکھیے، پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ روزہ مقصد کے تحت ہونا چاہیے. آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد، اپنی بہن کے لیے روزہ، اپنے بھائی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنے خادم کے لیے، اس کے خاندان کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنی روحانی ترقی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. اور کلام آج ہماری زندگی میں واضح کرتا ہے کہ روزہ مقصد کے تحت ہوتا تھا. بنا مقصد روزہ نہیں رکھا جاتا. اور آج چند حوالے جو ہیں وہ میں آپ کی زندگیوں میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جب بھی روزہ رکھا گیا مقصد کے تحت رکھا گیا. سنیے گا ذرا یہ حوالے، چاہے نوٹ کر لیں ان حوالوں کو. تو غالباً کلام کہتا ہے یہ صبح سے شام تک یہ روزہ. اور یوئیل نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور کلام مقدس میں اگر 12ویں آیت سے دیکھیں تو کلام کہتا ہے کہ ایک دن روزے کے لیے مقرر کرو. ایک دن روزے کے لیے. یہ شریعت بتاتی ہے کفارہ کا روزہ ایک شام سے دوسری شام تک جو آج ہم رکھتے ہیں، 8 پیرا روزہ رکھتے ہیں. اور پھر کلام مقدس میں اس نے واضح کیا یہاں پر 2 سیموئیل یوئیل نبی کی کتاب میں بھی کہ ایک دن روزے کے لیے مقرر کرو. یعنی کہ صبح سے لے کے غروب آفتاب جو ہے یہ ہمارا ایک دن کا روزہ ہے. اور پھر آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کلام مقدس میں 3 دن کا روزہ رکھا گیا اور وہ ملکہ آستر نے رکھا. یہ آستر کی کتاب اس کا 4 باب 15 سے 16ویں آیت میں آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ ملکہ آستر کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ میری قوم جو ہے وہ ایک ہی دن کے اندر قتل کر دی جائے گی، مار دی جائے گی، یہ اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا. اس نے اپنے لیے روزہ نہیں رکھا، اپنی ضروریات کو نہیں دیکھا، اپنی خواہشات کو نہیں دیکھا. اس نے اپنی قوم کے لیے روزہ رکھا. ملکہ آستر نے 3 دن کا روزہ، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ مرتگی جو اس کا چچا تھا، جب اس نے آ کر بتایا اور پیغام آیا کہ اس دن تیری قوم مار دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، ایک ہی دن کے اندر یہودی قوم قتل کر دی جائے گی، تو اس نے اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ ہم 3 دن نہ کچھ کھائیں گے اور نہ کچھ پیئیں گے. نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا، اپنے زندگی میں دکھ کو لے کر آنا. یعنی کہ نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پیئیں گے، اپنی جان کو دکھ دینا ہے دوسروں کی خاطر. کلام کہتا ہے مقصد کے تحت اپنی قوم کو بچانے کے لیے اس نے 3 دن کا روزہ رکھا. اور ہالےلویا، میرے خدا نے اس کی قوم کو بچا لیا. ہالےلویا، میرے خدا نے اس کی قوم کو بچا لیا. روزہ ایک ایسی قربانی ہے کہ قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یعنی کہ خدا اپنا کان جو ہے روزے دار کی دعا کے اوپر لگا دیتا ہے. آپ جو مانگیں گے، اگر یہ بھی کہیں گے کہ یہ روزہ رکھ کر پہاڑ سرک کر سمندر میں چلا جائے تو پہاڑ بھی چلا جائے گا. یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کے اندر روزہ ایک ایسی قربانی ہے کہ ہم پہاڑوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں اپنی زندگی سے، کیونکہ قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. خدا اپنی نگاہ اس دکھ بھرے جو اپنے آپ کو دکھ دے رہا ہے دوسروں کے لیے، یعنی کہ اس مقصد کو جو اپنی زندگی کے اندر رکھے ہوئے ہے، خدا سن لیتا ہے اور خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. ہالےلویا، ہالےلویا. میں اکثر ایک بات آپ کی زندگیوں میں رکھ چکا ہوں اور میں بتا چکا ہوں اپنی کلیسیا کو کہ روزہ
कैसी बड़ी कुर्बानी, क्योंकि मैंने रोजे में खुदा से बहुत कुछ लिया है। एक शख्स जो मरियम कॉलोनी में रहता था, सेंट मेरी कॉलोनी के अंदर, कोई भी पास्टर आ जाता था, ईंटें मारता था, वो पास्टर को अपने घर में नहीं आने देता था। यानी कि इस कदर शैतान उसके ऊपर हैवी था, और वो किसी को जो है अंदर नहीं, कोई भी स्पिरिचुअल शख्स, कोई भी खादम उसके घर में नहीं घुस सकता था, वो ईंटें मारता था आगे से। मैंने खुदावन से कहा, जब मुझे इस बात का पता चला, वो लोग मेरे पास आए, मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन आज मैं रोजे में ठहर गया हूं, और मेरा ईमान है कि जिसमें 2000 का लश्कर था, जब तूने कदम रखा तो वो भी तेरे कदमों में आकर गिर गया। मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन मैं जब उस घर के अंदर कदम रखूं तो उसी तरह वो शैतान कदमों में आकर गिरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं रोजे ही में उस घर के अंदर गया, वो भागा आया और आकर मेरे कदमों में गिर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बात आपकी जिंदगी में वाज़ह कर देना चाहता हूं, शैतान हमारे कदमों के नीचे, हमारे पांव के नीचे है। हालेलुया। हम इजाजत दें तो ये हमारे सर के ऊपर आएगा, हम इजाजत दें। अगर हम इजाजत नहीं देंगे तो फिर ये हमारे पांव के नीचे रहेगा। और एक और बेटी जिसके अंदर बदरू है, वो ठंडियां बदरुआ मरी तो लेके आई सी, वो ठंडी बदरूहें थी, वो जहां एसी लगता था वहीं पर भाग कर जाती थी, आग के पास नहीं जाती थी। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी रात उसके ऊपर पास्टर्स ने दुआ की। उन्होंने कहा कि ना सी यसु नु जान दिया वा, ना सी तैनू जान दिया, तुसी है कौन। याद रखिए, शाम का टाइम था, ये साथ एक घर छोड़कर साथ वाले घर में उसको मेरे पास लेकर आए, हॉल के अंदर सामने बैठाया तो उसने इतनी इतनी मोटी आंखें मेरी तरफ निकाल कर मुझे देखा। मैंने कहा यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं, आंखें नीची कर। उसने आंखें नीची कर ली। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम में इतनी कुव्वत आकर है। आए यीशु के लिए जोरदार है। किसी खास चीज से इज्तनाब करना, कोई खास चीज जिसको आप छोड़ नहीं सकते। सिगरेट उसमें हो सकती है, ड्रिंक उसमें हो सकती है, कोई ऐसा बुरा काम जिसको आप छोड़ नहीं सकते, आप उसके लिए खुदा से कहते हैं कि मैं 3 दिन के लिए इसको अपनी जिंदगी से खैर बात कहता हूं, मैं 10 दिन के लिए अपनी जिंदगी से इसको खैर बात कहता हूं। और दूसरी चीजें वो खाता पीता है, मशरूब पीता है, सारा कुछ करता है। लेकिन बाइबल कहती है कि बनी इस्राएल कौम ने जब भी रोजा रखा, और जिसने भी रोजा रखा, ना उसने कुछ खाया और ना कुछ पिया। इसका मतलब है हमने पूरे तौर पर अपनी जिंदगी को जो है खुदा के जलाल को आने देना है, दुख में अपनी जिंदगी को रखना है, ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। 7 दिन का रोजा दाऊद ने अपने बेटे के लिए रखा। वो कहता था कि हो सकता है खुदा रहम करते मेरे बेटे के ऊपर, खुदा इसको बचा ले। खुदा ने नहीं छोड़ा, खुदा ने मार दिया उसको। बदसबा से जो पैदा हुआ मार दिया खुदा ने, खत्म कर दिया। उसने उठा, मुंह हाथ धोया, तेल मला अपने सर के ऊपर और फिर अपने काम में लग गया, क्योंकि वो जानता था कि खुदा जो काम भी करता है बहुत ही अच्छा करता है। बाज़ हम रोजे भी रखते हैं। पिछले दिनों मुझे फोन आया एक बेटी का कि भाई साहब मैंने रोजे भी रखे, मैंने दुआएं भी की, बेटा मांगा था, बेटी पैदा हो गई। मैंने बड़े रोजे रखे, रोजे रख रख कर मैंने दुआएं की, और मैं नाराज हो गई खुदा से। मुझे गुस्सा आया इस बात से कि कलाम तो कहता है तो दुआ मांग मैं तेरी सुन लूंगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। मैंने तो रोजे भी रखे, फिर भी मेरी नहीं सुनी गई। लेकिन याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर, पहली बेटी खुदा ने फिर बेटा दिया, और उसके बाद फिर कह रही है कि मुझे बेटा ही चाहिए। याद रखिएगा अपनी जिंदगी के अंदर उन लोगों को देखें जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके पास औलाद नहीं है, उन लोगों को देख जाकर। अगर खुदा ने बेटी दी है तो उसका मतलब है कोई ना कोई बरकत आपके घर के अंदर मजीद आ गई है। हालेलुया। बेटियां रहमत हैं आपकी जिंदगी के अंदर। हम बेटे मांगते हैं और फिर इसी जगह पर आकर उनको बददुआएं देते हैं, क्योंकि ना ही पैदा होता तो जगह से। फिर इसी जगह पर आकर यहीं पर मांगते हैं आकर, और फिर इसी जगह पर आकर कहते, फिर कहते तेरी जगह पे बेटी पैदा हो जाती।
پہلے بیٹا مانگا، خدا نے بیٹا دے دیا، پھر اس کی جگہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹی خدا نو اسے ٹکٹ نہیں دے کسی جگہ پہ. لیکن ہم نے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو جاننا ہے. ہاللیلویا. خدا جو بھی دیتا ہے آمین اس کا شکر کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں. ہاللیلویا. داؤد جو ہے 7 دن کا روزہ رکھے ہوئے ہے، خدا نے نہیں چھوڑا، خدا نے مار دیا، مقصد کے تحت کہ خدا اس کو بچا دے. مقصد اس کا یہ تھا کہ خدا اس پر رحم کر دے، مجھ پر رحم کر دے، اس کے اوپر رحم کر دے. خدا نے نہیں چھوڑا، خدا نے مار دیا. اس کے بعد کلام مقدس کہتا ہے، واضح کرتا ہے، 40 دن 40 رات کا روزہ موسیٰ نے 2 مرتبہ رکھا. جب وہ پہاڑ پر شریعت لینے کے لیے گیا، کلام کہتا ہے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ اس نے. اور آج میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں، بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں ان کے چہرے بھی جلالی ہوتے ہیں. ہاللیلویا. جلالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، ان کے گھر کے اندر خوشحالی ہوتی ہے. 40 دن کا بھی روزہ رکھا گیا. کلام کہتا ہے 3 دن کا بھی روزہ رکھا گیا. ایلیا نے بھی رکھے روزے اور میرے یسوع نے بھی 40 دن 40 رات کا روزہ رکھا. اور آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جو زندگیاں روزے میں ٹھہرتی ہیں، خدا کے آگے جھکتی ہیں، خدا ان سے جو مانگتی ہیں خدا ان کو دے دیتا ہے. خدا انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا. اور پھر آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، روزے کا مطلب ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے روزہ، اردو ڈکشنری کے اندر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اور کلام کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے صوم پر کسی چیز سے مکمل اجتناب کرنا، مکمل طور پر. یہ نہیں کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. کلام کہتا ہے مکمل اجتناب ہونا چاہیے. اور یہ بائبل کے اندر جو ہے یہ روزے کا لفظ 59 مرتبہ آیا ہے. 37 مرتبہ عہد عتیق میں اور 22 مرتبہ عہد جدید کے اندر آیا ہے. اور پوری بائبل کے اندر 25 اشخاص کا ذکر آیا ہے، 25 لوگوں کا ذکر آیا ہے جنہوں نے روزے رکھے ہیں. یہ پوری بائبل کے اندر یعنی کہ 59 جو ہے یہ روزے کا لفظ آیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 37 مرتبہ عہد عتیق کے اندر اور 22 مرتبہ عہد جدید کے اندر روزہ رکھا گیا. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب دلہا ان سے رخصت ہوگا تو پھر یہ روزہ رکھیں گے. اس کا مطلب ہے روزہ رکھا گیا اور خدا نے ان کی سن لی. روزہ مقصد کے تحت رکھا گیا. اور آج کلام مقدس ہماری زندگیوں میں اس بات کو واضح کرتا ہے، کیونکہ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں. اگر میں بولنا شروع کروں گا اس کو میں آگے بھی لے کر چلوں گا تاکہ اس کلام کو میں واضح کر سکوں. اور کلام جو ہے آج ہماری زندگیوں میں اور بھی کچھ واضح کرنا چاہتا ہے. سنیے اب کلام کیا کہتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر. کچھ ایسے مقصد، کیونکہ روزہ مقصد کے تحت رکھنا چاہیے. کلام ہماری زندگیوں میں واضح کرتا ہے پہلا مقصد جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر ہماری شخصی پاکیزگی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خوراک جو ہے یہ خداوند کی طرف سے ہمیں ملی ہے. اس کو کھانا ضرور کھائیں اس کو، لیکن شکر کر کے کھائیں. یہ روزہ رکھنا بھی شکر گزاری کی قربانی ہے. آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کہیں بھی جاتے ہیں، جس جگہ پر بھی جاتے ہیں، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ملک کیسا ہے. کراچی میں کھوتیاں کا بھی گوشت، کیوں جی ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی چلے جائیں، اگر ہم کچن سے باہر ہیں تو ہم جو ہے ہم سوچتے ہیں یہ جتنی بھی لائٹنگ ہے، یہ جتنا بھی سسٹم لگایا گیا ہے بہت خوبصورت ہے، بہت زبردست کھانا ہوگا. آپ کچن سے باہر ہیں، اگر آپ کچن میں چلے جائیں تو شاید جو ہے آپ وہاں پر گھسنا بھی پسند نہ کریں. یعنی کہ اس قدر گندگی ہوتی ہے کئی ہوٹلوں کے اندر. اس لیے آپ جب بھی کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، جب بھی کسی جگہ پر جاتے ہیں، آپ کے سامنے جب کچھ کھانے کی چیز آتی ہے پہلے خدا کا شکر ادا کیا کریں. سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ تو نے ہمیں کھانے کے لیے دیا اور یسوع کے لہو سے اس کو پاک کر لیا کریں. اس کھانے کو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے، لیکن جہاں پر یسوع کا لہو آ جاتا ہے وہ کھانا پاک ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. شرمائے مت اس بات سے کہ ہم کہاں پر بیٹھے ہیں، کس جگہ پر بیٹھے ہیں.
آپ پہلے دعا کریں اور دعا کے بعد شکر گزاری کے ساتھ خدا کی حضوری میں کھائیں. میرا ایمان ہے آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نہیں جانتے کیونکہ کھوتیاں کا بھی گوشت پکتا ہے، آپ نہیں جانتے اس بات کو. لیکن آپ کے شکر کرنے سے، یسوع کا لہو اس کے اوپر لانے سے وہ کھانا پاک ہو جاتا ہے. اس لیے آج پہلا جو مقصد ہماری زندگی میں ہماری شخصی پاکیزگی کیسی ہے. پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انڈیویجولی روزہ ہوتا ہے جو آپ کا اپنا ہے، آپ اکیلے رکھ رہے ہیں. ایک کلیسیائی روزہ ہوتا ہے جو ہم سب مل کر، جس طرح یہوسوت نے رکھا، نینوا شہر میں رکھا گیا روزہ، اکٹھے 1,20,000 لوگوں نے روزہ رکھا نینوا شہر کے اندر. زبور 69 نکالیے گا. یہ ہماری شخصی پاکیزگی کے بارے میں آج خدا کا کلام واضح کر رہا ہے. اور اس کی آیت جو ہے ہم دیکھتے ہیں 10ویں آیت دیکھیے گا. 10ویں آیت ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں. میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. کلام یہاں پر کہتا ہے روزہ کیا ہے، مسیح کب روزہ رکھیں، پھر کیسے روزہ رکھیں. کلام مقدس میں واضح کر دیا گیا ایک شام سے دوسری شام تک. یہ 8 پہلا روزہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے حوالہ دے دیا. یعنی کہ یہ وہ روزے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہے، ہمارے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، ہمیں شوگر ہے، ہمیں میڈیسن لینی ہوتی ہے. اب یاد رکھیں اپنی زندگی کے اندر اگر آج یہاں پر قحط پڑ جائے، کال پڑ جائے، کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تب بھی تو روزے میں ٹھہریں گے. جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تب بھی تو روزے میں ٹھہریں گے. تو کیوں نہ ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں، ابھی سے اس کام کو شروع کر دیں. آپ نہ زیادہ دیر رکھ سکتے ہیں، تھوڑی دیر ارادہ کریں خدا سے. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک پاسٹر کے پاس گیا، اس کے بہت سارے بزنس کے کام رکے ہوئے تھے، کچھ پیسے اس کے بلاک تھے، اور وہ خادم کے پاس گیا اور جا کر خادم کو کہا کہ میں اس بڑی مشکل کے اندر پڑا ہوا ہوں، تو مہربانی سے میرے لیے آپ دعا کریں. وہ جب گھٹنوں کے بل ہوئے تو خدا نے خادم کو کہا اس کو کہے کہ تو نے کبھی پہلے روزہ رکھا ہے. اس نے اس سے پوچھا خادم نے کہ تو نے کبھی پہلے روزہ رکھا ہے. اس نے کہا کہ میں نے کبھی روزہ نہیں رکھا، مجھے تو بھوک ہی بہت زیادہ لگتی ہے، میں تو بھوکا رہ نہیں سکتا، میرے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے. یاد رکھیے گا اس خادم نے کہا تو میرے ساتھ 4 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتا ہے اور دعا میں ٹھہر سکتا ہے. اس نے کہا ہاں میں 4 گھنٹے کا روزہ آپ کے ساتھ رکھ سکتا ہوں اور دعا میں ٹھہر سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اسی وقت خدا کے ساتھ نیت کی، عہد کیا اور دعا میں ٹھہر گئے. 4 گھنٹے کے لیے اس نے روزے میں ٹھہر گیا، نیت کر کے خدا ان کے نام کو جلال ملے. جیسے ہی دعا اور روزے سے اٹھے اس کی بیوی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میں نے باہر جا کر لیٹر باکس کو کھولا اور اس میں سارے کے سارے چیک پڑے ہوئے تھے. اس نے جتنے بھی بلاک ہوئے تھے اس نے کہا کہ وہ سارے کے سارے چیک آ گئے. اس کا مطلب ہے اگر ہم نیت کر کے خدا سے تھوڑے وقت کے لیے بھی ہم دعا میں ٹھہر جائیں اور روزے میں ٹھہر جائیں، خدا ہم سن لیتا ہے. لیکن ایک ترتیب جو بتائی گئی ایک شام سے دوسری شام تک، نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. آپ کی شخصی زندگی کیسی ہے؟ آپ شخصی طور پر کس طرح خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ کیا روزہ رکھ رہے ہیں یا پادریوں نے روزے دلایا ہے؟ اب روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے؟ ہم نے آج اس بات کو دیکھنا ہے. اور یاد رکھیے کہتے ہیں کہ غرور اور بسیار خوری دونوں دوست ہیں. سدوم کا گناہ کیا تھا؟ آج سنیے سدوم کا گناہ کیا. ہم نے جنسی گناہ، دیکھ تیری بہن سدوم کی تفسیر یہ ہے غرور اور روٹی کی سیری، راحت کی کثرت. آج کا دور آرام پرستی کا ہے اور خدا نے بنی اسرائیل کے اس گناہ کو دیکھا اور خدا نے ان کو عاجز کیا، ان کو بھوکا رہنے دیا. کلام کہتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری زندگی کے اندر اس قدر آرام آ جاتا ہے، ہم کھا کھا کر اتنا سیر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. کلام کہتا ہے استثنا کے اندر وہ کہتا ہے کہ خدا نے ان کو بھوکا رہنے دیا. بنی اسرائیل قوم کو
بیابان کے اندر ان کو بھوکا رہنے دیا. اور یہ کلام استثنا 8 باب 4 سے 14 آیت جا کر پڑھ لیجئے گا. کلام کہتا ہے استثنا 8 باب 2 سے 3 آیت بھی پڑھ لیجئے گا. لیکن جب بیابانی سفر ختم ہو گیا, آزمائش ابھی بھی باقی تھی, تو موسیٰ نے دوبارہ خدا کی بات کو بنی اسرائیل کے لیے دہرایا. ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو, خوشنما گھر بنا کر انہیں رہنے گے, تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے. یاد رکھیے گا, جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو پھر ہمارے لیے جو ہے دعا بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. اب کلام کہتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر وہ واضح کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ پالوس رسول برناباس نے بھی کلیسیاؤں میں بزرگوں کو مخصوص کرتے وقت اس اصول کو اپنایا. یعنی کہ انہوں نے جس کو چنا کسی بھی خدمت کے لیے, کسی کام کے لیے, اعمال 6 باب جا کر پڑھ لیجئے گا. وہاں پر کلیسیا کے بزرگ بھی روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو وہ خدمت سونپ رہے ہیں. کلام کہتا ہے کہ انہوں نے بھی روزے رکھے, اس اصول کو اپنایا. اعمال 14 باب 23 آیت پڑھ لیجئے گا جا کر. آج شخصی اور کلیسیائی معاملات میں روزہ دعا کے ساتھ ہاتھ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ مضبوط اور خدا طرف سے قیادت کے لیے اہم اصول ہے. اور کلام کہتا ہے دعا کی مکمل نشو و نما کے لیے روزہ رکھنے کی آج ضرورت ہے. اور کلیسیا کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی شخصی زندگی میں بھی انڈیویجولی روزہ ضرور رکھیں. یہ نہیں کہیں گے پاسٹر روزہ رکھے, یہ کہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں. ہمیں خود بھی ضرورت ہے روزہ رکھنے کی, ہم خود بھی روزے میں ٹھہرے, مت بیماری کا بہانہ لگائیں. کلام کہتا ہے تیری صحت کی جلد ترقی ہوگی جب تو روزے میں ٹھہرے گا. تیری صحت بھی بحال ہو جائے گی, یہ ہڈیاں جو لڑکھڑاتی ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور کلام کہتا ہے تیری سر درد ہے یہ بھی چلی جائے گی. اگر کوئی دل کا مرض ہے یہ بھی چلا جائے گا. اگر کوئی گردے کی پرابلم ہے یہ بھی چلی جائے گی. نہیں مریں گے, یہ میرا ایمان ہے کہ جو خدا کی حضوری میں عہد کرتا ہے آپ نہیں مریں گے, آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ کی حفاظت میرا خدا کرے گا. اور جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے خدا ان کو کبھی مرنے نہیں دیتا, بلکہ جن کے آگے یسوع چلتا ہے اور جن کے آنکھ پر یسوع کا ہاتھ ہوتا ہے وہ مرتے نہیں بلکہ زندہ ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا, وہ زندہ ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اپنی زندگی کے اندر آج دوسرا مقصد کیا ہے ہمارے سے. پہلا تو شخصی ہے, اپنے اوپر غور کریں. کبھی روزہ رکھا آپ نے کہ بس ہم کہتے ہیں کہ بس ہم کھائیں پیئیں اور مر جائیں؟ ایسا نہیں ہے. روزہ قربانی ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب کلام مقدس میں دعا کے جواب کے لیے روزہ, دوسرا مقصد دعا کے جواب کے لیے. اگر آپ کی دعا کا جواب نہیں آ رہا تو اس کو روزے میں ٹھہر جائیں, پھر روزے میں ٹھہر جائیں. میرا ایمان ہے, میں نے آپ کو پہلے 2 مثالیں دے دی کہ میں نے روزہ رکھا, خدا نے بحالی دے دی, ان کو خدا نے آزاد کر دیا. اب دعا کے جواب کے لیے روزہ, اس کی آیت کیا ہے؟ آیت ہے عزرا اس کا 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت. کلام کہتا ہے سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی. منت کی خدا کے آگے, دعا کا جواب لیا. اور پھر کلام کیا کہتا ہے؟ ہم اپنی جائز درخواستوں کے لیے خدا سے روزہ اور دعا کے ساتھ منت کر سکتے ہیں, ناجائز درخواست سے نہیں. پھر میں آتا ہوں, ناجائز درخواست سے نہیں خدا مانتا. وہ کہتا ہے کہ جائز, جائز جس میں آپ کی ترقی ہو. کوئی نشئی ہے, سگریٹ پی رہا ہے, کوئی برے کام کر رہا ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, اسی انہوں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ میرا شوہر ہو, یہ میری بیوی ہو, یعنی کہ ہم اس کو بھی غلط, ناجائز ان درخواستوں کو بھی خدا کی حضور میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں, پھر خدا کو کہتے ہیں تو ہمیں دے, نہیں دے گا تو پھر ایسے ناراض ہو جاتے ہیں. ہم پھر ناراض ہو جاتے ہیں خدا سے بھی, تو ساڑی سنتا ہی نہیں گا. سنتا ہے خدا جائز درخواستیں, جائز مانگ کر دیکھیں اس سے جو آپ کی جائز ہیں, مانگیں. میرے پاس بڑے ایسے لوگ آئے, ابھی پچھلے دنوں میں کئی فون آئے مجھے کہ انہوں نے غلط کام کیا, اب رو رہے ہیں, اب مشکل کے اندر ہیں, پریشانی کے اندر ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, پائی صاحب ہم سے غلطی ہو گئی, میں پھر بپتسمہ لینا چاہتی ہوں, لینا چاہتا ہوں, ہم دوبارہ اپنے مذہب میں آنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ کیا یہ کلام نہیں تھا آپ کے پاس؟ کیا خدا کے منہ کی باتیں آپ کے پاس نہیں تھی؟ کیوں, کس لیے؟ آج یاد رکھیے گا, غلط کام کر کے اور پھر روزے سے ٹھہر جاتے ہیں کہ ایسا ہمیں ملنا چاہیے.
خدا نہیں سنے گا، خدا نہیں سنے گا، خدا آپ کی جائز درخواست کو سنے گا۔ کلام کیا کہتا ہے اور عذرا کیا کہہ رہا ہے؟ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی اور اس نے ہماری سنی۔ کلام کہتا ہے خدا نے عذرا کی سنی، ان کی مدد کی۔ خدا ہماری دعاؤں کے جواب میں دلچسپی لیتا ہے۔ ہاللیلویا، جائز درخواست دلچسپی لیتا ہے، وہ کان لگاتا ہے، وہ سنتا ہے، ہماری دعا کو سنتا ہے، ناجائز نہیں، جائز۔ خدا ہمیں بھی دعا کا جواب دے سکتا ہے۔ آپ روزے میں ٹھہر کر تو دیکھیں، ایک دن رکھ کر تو دیکھیں، آنے والا دن آپ کے لیے خوشیوں والا ہوگا۔ ہاللیلویا، آسمان کھول دے گا خدا آپ کے لیے، اور خدا کا جلال آپ کی زندگیوں میں آئے گا، اور خداوند آپ کو برکت دے گا۔ یرمیہ نبی لکھتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے تو میں تم کو مل جاؤں گا۔ خداوند سچائی سے ڈھونڈنے والوں کو مل جاتا ہے۔ یرمیہ 29واں باب جا کر پڑھ لیجئے گا، کیونکہ وہاں پر کلام مقدس میں وہ واضح کر رہا ہے، اور وہ کلام میں کہتا ہے اگر ہم خدا سے مزید برکت پانے کی خواہش مند ہیں تو آئیں روزہ کے ساتھ دعا کریں۔ خداوند نے برکت چھوڑ دی ہے، اس کھوئی ہوئی اور مترک کنجی کو آج ہر ایماندار اور کلیسیا کو تلاش کرنے اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ روزہ اور پورے دل کے ساتھ خدا کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ یوئیل 2:12 آیت میں کلام کہتا ہے ایک دن روزے کے لیے مقدس کرو، اور یہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب ہے۔